صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جس وقت کشتی تیار ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے کشتی کے اندر ایک انجان بوڑھے شخص کو دیکھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھے انجان آدمی سے کہا کہ تو یہاں کیوں آیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں تمہارے یاروں کے دلوں پر قابو پانے کے لیے آیا ہوں، تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ میرے ساتھ رہیں اور ان کا جسم تمہارے ساتھ رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، اے اللہ کے دشمن یہاں سے نکل جا۔ ابلیس نے اس وقت کہا کہ میں 5 چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو ورغلاتا ہوں، نیکیوں سے دور کر دیتا ہوں اور برائیوں کے قریب کر دیتا ہوں۔ ان میں سے میں تم کو 3 چیزیں بتاؤں گا اور 2 نہیں بتاؤں گا۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا اور آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اسے کہیں کہ مجھے جو 3 باتیں بتا رہے ہو وہ 3 چھوڑ دو، اور جو 2 چھپا رہے ہو مجھے وہی 2 بتا دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس سے کہا میں ایسا کرو کہ جو 3 باتیں مجھے بتانے والے ہو وہ 3 چھوڑ دو، مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور جو 2 تم چھپا رہے ہو وہ مجھے بتا دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے ابلیس نے کہا کہ 2 باتیں جن سے میں بندوں کو ورگلاتا ہوں، فرزند آدم کو اللہ سے دور کر دیتا ہوں، جہنم کے قریب کر دیتا ہوں، جنت سے دور کر دیتا ہوں، وہ 2 چیزیں، ایک تو ہے حرص اور دوسرا حسد۔ یہی وہ حسد ہے جس کی وجہ سے میں ابلیس لعین اور شیطان مردود کہلایا گیا ہوں۔ اسی حسد نے مجھے جہنم میں جھونک دیا۔ اور دوسری وہ ہے حرص، کہ اس کی بنیاد پر حرص کی وجہ سے آدم کے لیے تمام یہ وہی حرص تھا۔ میں دوسری بات جسے میں ورگلاتا ہوں، حرص کہ آدم علیہ السلام کے لیے تمام جنت مباح کر دی گئی، میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکال لیا۔ یہ حرص اتنی بری چیز ہے، اور حسد، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے گویا کہ شیطان مردود، شیطان ابلیس لعین کہلایا گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں کہ ہمارے دل میں حرص، طمع، لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں حرص ہو تو نیکیوں کا حرص ہو، برائیوں کو مٹانے کا اور نیکیوں کو بڑھانے کا حرص ہو، مشکلات کو کام کرنے، اور دنیا کا طمع و لالچ اور دنیا کا حرص نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی مفاد پرستی بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے، اور اسی طرح حسد بھی بندے کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہر مسلمان کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین۔